أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں مسجد میں نماز عشاء کی توفیق کے ساتھ ساتھ درس قرآن کی بھی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج آپ کے سامنے درس قرآن میں سورۃ الغاشیہ مکیہ کی پوری تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جانے والی یعنی ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر آپ تک پہنچی. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مصیبت سہ سہ کر وہ تھک چکے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، اور دہکتی ہوئی آگ میں سلگیں گے، جلیں گے. تسقی من عین آنیہ، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی سے ان کو سیراب کیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے کے لیے صرف خاردار جھاڑیاں ہوں گی یا بدبودار کھانا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کھانے سے نہ تو نشوونما بڑھے گی، جسامت میں ترقی ہوگی، انسان جو ہے پھلے پھولے گا، اور نہ ہی بھوک مٹے گی. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو خوش خرم ہوں گے اور شادماں ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور اپنے عمل پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے. لا یسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ کسی طرح کی لا یعنی بیہودہ باتوں کو نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، جس میں یعنی جس کے اندر جو ہے بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اس میں بہتے ہوئے چشمے جاری ہوں گے جنت میں. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر جو ہے بلند و بالا اونچی مسہریاں ہوں گی، مسندیں ہوں گی. وَأَكْوَابٌ موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوں گے، جام پر جام وہاں پر بنائے گئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب وار تکیے لگائے گئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور عمدہ نفیس قسم کی قالین اور کارپیٹ بچھایا گیا ہوگا. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ لوگ یعنی کفار مکہ کو خطاب ہے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے
اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا، کیسے اس کی خلقت بنائی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا وہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بلند و بالا کر دیا، اٹھا دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے ان کو جما دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہ کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا، بہترین طریقے سے فرش بنا دیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو آپ صرف فقط نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کرتے رہیے، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے اور وہ نصیحت آپ کرتے رہیے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کے اوپر جو ہے مسلط نہیں کیا گیا، یعنی آپ کا کام صرف دعوت کو پہنچا دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے دین میں لے کر آئیں، آپ کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے۔ الا من تولیٰ وکفر، الا یہ کہ جو روح گردانی کرے، منہ موڑ لے اور کفر اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو پھر بہت بڑے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ ان الینا ایابہم، بلا شبہ ان سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر میرے ذمے یہ ہے ان کا حساب کتاب، یعنی ان کا پھر حساب کتاب میرے ہی ذمے ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ تھا۔ اب اس سورت کی تفصیل اور تشریح جان لیجئے۔ یہ سورہ غاشیہ ہے، اور سورہ غاشیہ جو ہے اس آیت کی پہلی جو آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ سے منسوب لے کر اس کا نام رکھا گیا۔ غاشیہ کے اصل معنی آتے ہیں چھا جانا، ہر چیز کو لپیٹ لینا، اپنے اندر سما لینا، غاشیہ اس کو کہتے ہیں، ڈھانپ لینا، اوڑھ لینا، جو ہر چیز کو سمیٹ لے، غاشیہ۔ جی، جب قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز کو وہ یعنی اپنے ساتھ میں جو ہے سمیٹ لے گی، ڈھانپ لے گی، تو قیامت کی طرف اشارہ، یعنی کہ وہ چھا جانے والی، ہر چیز کو سمیٹ لینے والی، یعنی قیامت کا یہ دراصل بیان ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 26 آیتیں ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 68ویں نمبر پر ہے، 68 ترتیب نزولی کے اعتبار، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 88 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر جو کلمات ہیں، جو لفظ ہیں، وہ 92 ہیں، اور جو حروف ہیں وہ 382 ہیں۔ 382 حروف پر یہ مشتمل سورت ہے۔ یہ تو اس کا ایک بیسک وہ ہوا بیک گراؤنڈ۔ اس سورت کا جو مرکزی کردار ہے، مرکزی بیان ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے۔ بالکل شروع میں آپ نے دیکھا، جنت کو الگ کر دیا، دوزخ کو الگ کر دیا، پھر دوزخ میں کون لوگ جائیں گے اس کیٹیگری کو الگ کر دیا، جنت میں کون لوگ جائیں گے اس کیٹیگری کو الگ کر دیا۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جنت اور دوزخ جب دونوں چیزیں برحق ہیں، اس کا نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے، تو تم دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں، یعنی کہ جو چیز وہاں ان کے پاس سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، اونٹ تھا، اونٹ کی کیفیت کو دیکھ سکتے تھے کہ اونٹ کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، تو اسی پر اگر اس کی تخلیق پر تم جو ہے غور کر لیتے تو پھر خدا کی وحدانیت کا انکار نہ کرتے، بعد الموت کا انکار نہ کرتے، قیامت کا انکار نہ کرتے، بلکہ تم جانتے کہ دنیا ایک فانی ہے، ایک دن ختم ہونی ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے اور خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی نقطۂ نظر سے بتایا گیا کہ آپ کا کام صرف نصیحتیں، یعنی کہ دعوت کو پہنچا دینا ہے، کسی پر مسلط نہیں ہے آپ کہ اس کو کھینچ کر دعوت میں اور اسلام میں داخل کریں۔ ہدایت کا کام ہمارا ہے، ہم ہدایت دیں گے جس کو چاہیں گے، لیکن آپ کا کام صرف دعوت کو پہنچا دینا ہے، پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سپرد ہے۔ اگر اس میں دعوت کو کوئی قبول کرتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میرا دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ لوٹ کر تو سب کو میرے ہی پاس آنا ہے اور پھر حساب کتاب کو مجھے ہی دینا ہے۔ تو یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس صورت میں سب سے پہلے 1 آیت سے لے کر 7 آیت تک جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔
جہنمی جو لوگ ہوں گے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، جو جہنمی کام کریں گے، اس کا بھیانک تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ جہنم میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کس طریقے سے وہ اس چیز میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو بتایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا بھیانک منظر سب سے پہلے بتایا، کیا آپ تک چھا جانے والی، ہر چیز کو چھا جانے والی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی، کہ قیامت ایک دن برپا ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، کوئی شخص اس میں نہیں چھٹ پائے گا۔ کبھی یہ سوچ لو کہ ہم چھٹ جائیں گے اور فلاں بچ جائے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہونی ہے، ہر چیز کو لپیٹ میں آ کر جو ہے دنیا کو ختم ہونا ہے۔ لہذا یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کو ہر چیز کو چھا جانے والی چیز کی خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی کہ نہیں پہنچی، کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس قیامت میں دوزخیوں کا جو منظر ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ دوسری آیت سے، وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی دنیا میں تو انہوں نے خود جو چاہا کیا، جو چاہا من میں آیا وہ کر ڈالا، لیکن اس دن قیامت کے دن جو ہے ان کی نہیں چلے گی، ذلیل و خوار ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کی ہوگی، اس اعتبار سے ہوگی کہ وہ اپنا سر نہیں اٹھا پائیں بالکل۔ اور نتیجہ یہ ہوگا، خاشیہ کے اندر ایک چیز اور ہے، ڈرے سہمے ہوں گے۔ خاشیہ کے اندر ایک چیز اور اس کے اندر انکلوڈ ہے کہ ذلیل و خوار تو ہوں گے، رسوا تو ہوں گے، مزید وہ اتنے دہشت میں ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے ڈر کے مارے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مارے ذلت و رسوائی کے ڈرے اور سہمے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ مصیبت سہ کر بالکل تھک چکے ہوں گے۔ اس کے دو مطلب بتائے گئے، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں انسان مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر یعنی جس طریقے سے اس نے دنیا میں عمل کیا وہ سارے کام وہاں کرے گا، اور اس طرح وہ بار بار اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، ڈالتے تھک جائے گا، تھک ہار کر چور ہو جائے گا۔ تو وہ اگر مصیبت میں، پریشانیوں میں اپنے کو ڈال کر تھک چکے ہوں گے، چہرے سے ان کے تھکان ظاہر ہو رہی ہے کہ اب نڈھال ہو گئے، ٹوٹ گئے، اب کچھ نہیں کر پائے۔ تو قیامت کے اندر وہی عمل جو دنیا میں وہ بھیانک کرتے تھے اس کو بار بار کریں گے، یا بار بار ان کو جو ہے اس میں سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا، جیسے آگے آ رہا ہے، ہر اعتبار سے ان کو تڑپایا جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ تھک ہار کر بالکل چورم چور ہو گئے، ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ایک تو مطلب یہ، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ جو ہے مصیبت میں، پریشانیوں میں گھر کر ٹوٹ چکے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر انہوں نے جو ہے، جیسے کہ کل بھنڈارا چلا، اس کا کوئی توڑ ہے؟ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ غیر اللہ کے نام پر خوب تقسیم کرے تو اس کا بدل دنیا میں تو دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے جا رہے، لے جا رہے، ان کے اوپر پانی ڈال رہے، یہ جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور اس کے بعد جو تھکان ہو رہی ہے، یہ تھکان بھی بیکار ہے، یعنی تھک ہار کر بیٹھ گئے، اور یہ عمل جو ہے اکارت ہیں، باطل ہیں، کہ اس پر نہ تو ان کو کوئی ثواب مل رہا ہے، نہ کوئی جزا مل رہی ہے، بلکہ الٹا جو ہے اور گرفت میں پکڑا جائے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے انسان جو ہے، جو ایسے عمل کرتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، چاہے وہ روپیہ لگا رہا ہے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، مندر کے نام پر، یا جو ہے دوسرے تمام اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، یا دوسرے تمام ایسے کاموں کے نام پر جو باطل عمل ہیں، تو وہ سب کے سب ان کو تھکا تو دیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، کہ انسان تھکا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ عمل بھی فی نفسی بیکار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہاں تو پھر اس کا حساب اور کتاب ہی دینا۔ تو دو مطلب بتائے گئے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ تھک چکے ہوں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے جو انہوں نے روپیہ پیسہ کمایا، بھاگ دوڑ کی، اور اس کے اعتبار سے بھی وہ تھکا کر بیٹھ چکے ہوں گے، اور ہر اعتبار سے وہ کمزور اور نگلیکٹ ہو چکے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے۔
یعنی کہ دہتی بھڑکتی ہوئی آگ میں سلگ رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، یعنی کہ اتنے تھک ہار چکے ہوں گے کہ اب ان کو پھینک دیا جائے گا، کوئلہ بنا دیا جائے گا۔ اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں اور ہمارا یہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، اس میں صرف غیر مسلم نہیں ہے، مسلم بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا وہ عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ عمل بھی باطل ہے۔ وحدانیت کے نام پر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن الوہیت کے نام پر خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن وحدانیت کے نام پر ہم الگ الگ چیزوں کو جنم دے لیتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن الہ کے نام پر آپ کئی اپنی دیوی دیوتاؤں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلاں کام نہیں ہوا تو فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، فلاں کام نہیں ہوا وہاں جا کر جو ہے موم بتی سلگا دو۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ لوگ شرک کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو مان کر دوسروں کو شریک کر کے، اگر ہم نے بھی اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں کسی دوسرے کو شریک کیا یا کسی بھی ایسی چیز کو شریک کیا جو اللہ کے ہمسر تھی اور وہ اللہ کا حق نہ دے کر کسی بندے کو دے دیا، تو اس میں پکڑ ہر ایک انسان کی ہے۔ اس میں کامن بات بتا دی، ان کے لیے دردناک یعنی بھڑکتی اور سلگتی ہوئی آگ میں وہ جلیں گے، سلگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سلگنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تسقیٰ من عین آنیہ، دہکتا ہوا پانی ان پلایا جائے گا۔ یعنی کہ دوزخیوں کو میں جو دوزخی لوگ ہوں گے ان کو دہکتا ہوا بھڑک، یعنی کہ جو تپ رہا ہوگا پانی، جو شعلے مار رہا ہوگا، سخت ترین طریقے سے جو ہے جو ابل رہا ہوگا، وہ پانی ان کو پلایا جائے گا، اس سے سیراب کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی اگر کوئی انسان پی لے اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں، اتنا دہکتا ہوا پانی کہ اگر ایک بوند انسان کے حلق میں اتر جائے پوری اتڑیاں باہر آ جائے، وہ پانی ان کو پلایا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ اس پانی پینے کے بعد اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو آگ میں سلگ رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جلایا اور تپایا جا رہا ہے، دوسرے اگر اس کو پیاس لگ رہی ہے تو ایسا اس کو شعلے مارتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، گرم پانی انتہائی درجے کا پلایا جا رہا ہے کہ اس کی آنتیں تک باہر آ گئی۔ اور مزید کیا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ وہاں پر کھانے کے نام پر اس کے لیے کیا ہوگا؟ بدبودار خاردار کھانا ہوگا۔ ذریعہ کہتے ہیں بدبودار کھانے کو، کہ ایک مرتبہ انسان آپ دیکھتے ہیں سڑا ہوا کھانے کے پاس اسمیل آ جائے تو پوری ناک سڑ جاتی ہے، انسان کا ذہن ماحول ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، طبیعت میں بالکل عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سڑن کے بعد۔ لیکن وہ کھانا اتنا بدبودار ہوگا جس کو وہ کھائے گا، دوسرے وہ کھانے میں کانٹے ہوں گے، خاردار ہوگا، کہ کھا لے گا تو پورا کا پورا جبڑا جو ہے نا، یعنی نالیاں جو ہے باہر آتی چلی جائیں گی۔ ایک انسان جو ہے انناس ہوتا ہے، وہ جب کھا لیتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، اگر وہ کانٹے لگ جائیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پائنیپل آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، اگر وہ کانٹے سے کھا لیا جائے، اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ نکال کے ایسے ہی کھا لیں اچانک تو آپ کا پورا گلا جام ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اس کا اللہ نے ہر چیز کو بتایا، اور وہاں خطرناک ترین کانٹے دار خاردار درخت جھاڑیوں والا کھلا دیا جائے، اب کیسے اترے گا؟ آگ میں جل رہا ہے، پانی جو پلایا جا رہا ہے وہ دہکتے ہوئے شعلے کے مانند پانی ہے جو کھٹبدا رہا ہے، وہ پلایا جائے، اتڑیا باہر، اور کھانا جو دیا جا رہا ہے، جو غذا اس کی ہے وہ خاردار درخت اور بدبودار کھانے کی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے نہ تو نشو نما ہوگی، یعنی کہ ایسے کھانے سے کوئی بدبودار کوئی انسان کھانا کھائے، سڑے ہوئے کھانے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کھانے سے کیا بہت طاقت ملے گی، قوت ملے گی، جسامت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کسی طرح سے وہ پھلے پھولے گا نہیں کہ اس کے ڈولے شولے بن گئے، کچھ نہیں ہوگا، ولا یسمن من جوع ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس کی بھوک مٹے گی،
نہ تو اس کے جسامت میں طاقت اور قوت آئے گی، کسی طرح سے اس کے اعضاء میں طاقت آ جائے وہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے اس کی بھوک نہیں مٹے گی اور بھوک بڑھتی چلی جائے گی، اور بھوک پہ بھوک بڑھتی چلی جائے گی، اور اس اعتبار سے وہ جو ہے جہنم میں اس طرح کا عذاب سہتا ہے۔ یہ پورا جو منظر ہے 7 آیتوں کے اندر، یہ منظر دوزخیوں کا بیان کیا گیا۔ اب انسان اسی سے اندازہ لگا لے کہ کتنا بھیانک اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی کہ منظر کھینچ دیا، ان لوگوں کے سامنے پوری باتیں بتا دی کہ تم ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں یہ ساری چیزیں سامنا کرنا پڑے۔ اب اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ اب جنتیوں کے لیے کیا کیا ہوگا وہ بتا دیا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے خوش خرم ہوں گے، شادماں ہوں گے، خوشی میں مسرت میں جھوم رہے ہوں گے، ناعمہ شاداب ہوں گے، بالکل چہرے پر سرخی ہوگی، جس طرح کھیتی لہراتی ہے اس طریقے سے وہ لہرا رہے ہیں۔ لسعیہا راضیہ، انہوں نے جو عمل کیا ہے، نیک کام کیا، اس سے وہ راضی ہوں گے، راضی برضا ہوں گے، خوش ہوں گے، یعنی دل میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں، ایک ایک عمل پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ مجھے اور توفیق ملتی میں نیک کام کرتا، مجھے اور توفیق ملتی تو میں فلاں کام کرتا، اس پر وہ راضی ہو رہے ہیں۔ اور مزید کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ، اور وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ عالیہ بلند و بالا، یعنی کہ جنت کے الگ الگ مقام ہیں، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اور آخری اس کا مقام جو ہے جنت الفردوس ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں بیہودہ لا یعنی باتیں نہیں سنیں گے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، حسد، جلن، کینہ، عداوت، یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کسی سے کوئی جل رہا ہے، کسی کے پٹی نہیں کھا رہی ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کو نکالنے پر تلا ہے، کوئی کسی کو بھگانے پر تلا ہے، کوئی جو ہے چاہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے، کوئی یہ چاہ رہا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوں گی۔ لاغیہ بیہودہ کلام، لا یعنی باتیں، کچھ بھی نہیں سننے کو ملے گا وہاں پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور یہ خدا کا دربار جو برابر ہی تو ہے، اس میں لا یعنی باتیں کرنی نہ چاہیے۔ جب جنت میں لا یعنی باتیں نہیں سنے گا بندہ، تو اللہ کے گھر میں لا یعنی باتیں نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس سے دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے فیہا عین جاریہ۔ دیکھیے لا یعنی باتوں سے کتنا بڑا وہ بتایا، اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں لا یعنی باتوں میں پڑھ کر اپنے عمل کو خراب کرتا ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد اس کا کوئی عمل خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا یعنی باتیں نہیں کرے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اس کو لا یعنی باتیں، بیہودہ کلام کرتا ہے، بیہودگی میں پڑ جاتا ہے انسان، مستی یاری میں پڑ جاتا ہے، کسی کے کہنے سہنے میں برائیاں شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جاتی ہے، مائنس میں چلی جاتی ہے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، یعنی جنت میں۔ دیکھیے دو بتایا، بلند و بالا جنت ہوگی، جنت میں سب سے پہلے کوئی بیہودہ کلام ہی نہیں ہوگا، اور تیسری چیز کیا بتائی؟ بہتے چشمے ہوں گے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بہتے چشمے کا مطلب آپ نے اگر دیکھا ہوگا، وہاں گئے ہوں گے آپ لوگ، تاج محل، تاج محل کے سامنے تجری من تحتی الانہار، اس کا منظر پیش کیا ہے کہ سامنے سے نہریں جاری ہیں، تو خوبصورت منظر لگتا ہے کہ جب نہر سامنے سے نکلتی ہے تو وہ بڑا خوبصورت منظر کہلاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے وہاں پر چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، انسان جو خواہش کرے گا وہ چشمہ وہاں سے پھوٹ جائے گا۔ یہ بھی ایک ہے، یعنی کہ انسان جنتی جو ہوگا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے یعنی کہ مثال کے طور پر شہد کا پانی پینا ہے، تو شہد کا چشمہ پھوٹ کر جو پانی میں تبدیل ہوگا، اس کے پاس پھوٹ جائے گا۔ مجھے دودھ پینا ہے تو دودھ کا چشمہ پھوٹ جائے گا۔ مجھے جو ہے یعنی جو چیز وہ سوچے گا، سوچنے سے پہلے خیال آئے گا اور وہ چیز جاری ہو جائے گی۔ فیہا عین جاریہ، یعنی بہتے چشمے اس میں ہوں گے، جاری ہوں گے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ہر چیز کی نہریں، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ شداد نے جنت بنوائی تھی، اس نے دودھ کی نہریں بھی لگوائی، افریقہ میں ہے، ابھی بھی وہ منظر ہے، شداد کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ دنیا میں جنت بنوا دی اس نے،
دودھ کی نہریں نکالی، شہد کی نہریں نکالی، خود نہیں دیکھ پایا، اللہ میاں بننے چلے تھے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو بس یہاں پر بھی یہ کیا کہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، یعنی چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ۔ ایسے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گوا وغیرہ جاتے ہیں، سمندر بہہ رہا ہے سامنے، جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے کرسیاں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، منظر اس کا خوبصورت ہے، اچھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے، تو اس سے تفریح لیتے ہیں گوا وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں، گاڑا وغیرہ جو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جنت کا تصور پیش کر دیا، فیہا سرر مرفوعہ، جس میں بلند و بالا اونچی مسیریاں ہوں گی، مسندیں ہوں گی جس پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ مسیریا کا تصور نہیں کر سکتے وہ مسیریا کیسی ہوں گی، یعنی آج کے وقت میں آپ جو ہے صوفے وغیرہ دیکھتے ہیں کیسے کیسے آ گئے۔ جنت کا صوفہ جو ہوگا، جو مسیری ہوگی، اس کی تو بات ہی الگ ہے، جو مسند ہوگی اس کی بات ہی الگ ہے، اس پر انسان بیٹھا ہے۔ وہ اکواب موضوع، آپ نے دیکھا دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ انسان جب گوا وغیرہ جاتا ہے، گھومنے کے لیے جاتا ہے، پکنک پہ جاتا ہے، تو ایک وہ چیئر رکھ لیتا ہے، سامنے ایک ٹیبل رکھ لیتا ہے، اس پر جو ہے جام پر جام الگ الگ رکھتا ہے، کبھی اس سے پیا کبھی اس سے پیا۔ یہاں پر بھی کہہ دیا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وہاں پر پیالے رکھے ہوں گے، یعنی کہ جام پر جام چڑھا دیے گئے ہوں گے، جو سا جام آپ کو پینا ہے پینا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب وار تکیے ہوں گے، یعنی کہ محفلیں سجی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں سب سے پہلے ایک جو ہے ذہن کو تفریح کے لیے پروگرام رکھا جاتا ہے، ناچ گانے رکھ دیتے ہیں، آج کے وقت میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، اور ان کے سائڈوں میں جو ہے بہت اچھا اسٹیج سجایا جاتا ہے، تکیے لگائے جاتے ہیں، تاکہ انسان آ کے اطمینان سے بیٹھے ٹیک لگا کے، اور منظر کو خوبصورت آنکھوں میں اس کو لے کر اپنے آپ کو خوشی محسوس کرائے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یعنی محفلیں سجی ہوں گی، اس سے پتہ چل رہا ہے ایسی محفلیں سجی ہوں گی کہ تکیے ترتیب وار رکھے ہوں گے، آپ جا کر ٹیک لگا کر بیٹھیے، اور جس طرح چاہیے منظر کا، خوشنما منظر کا جو ہے بہترین لطف اٹھائیے۔ اور مزید کیا کہہ رہے ہیں وَضَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوں گے، یہ نہیں کہ فرنیچر ایسے ہی ہوگا، ایک نمبر کے عمدہ نفیس قالین کارپیٹ بچھا دیے گئے ہوں گے، جس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، براجمان ایک نمبر کے۔ یہ یہاں تک جو ہے جنتیوں کا تذکرہ ہے، دوزخیوں کا تذکرہ کر دیا، جنتیوں کا کر دیا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس میں جانا ہے، جنت والے کام کرنے تو جنت میں ہی ہے، جہنم والے کام کرنے تو جہنم کا وہ بتا دیا۔ اب اگر تمہیں اب بھی یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا منظر کھینچا اور کہا کہ تم غور و فکر کر لو ان چیزوں میں، تو تم راہ راست پر آ سکتے ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے اس کی خلقت بنائی گئی ہے، کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ اونٹ کو دیکھیں کہ وہ ریگستان کا جہاز ہوتا ہے، 7-7 8-8 ایک مہینے کا پانی ایک ساتھ جمع کر لیتا ہے، طاقت اور قوت میں بڑی بڑی چیزوں کو جھیل لیتا ہے، سردی اس پر اثر نہیں کرتی، برسات اس پر اثر نہیں کرتی، وہ اتنا بڑا قد و قامت کا جانور ہوتا ہے، اپنے اعتبار ساتھی کو کہیں ڈوبنے نہیں دیتا۔ اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے جمع کر اس کی ڈول ڈال، یعنی کہ اس کا جو ڈھانچہ تیار کیا وہ عجیب و غریب ہے، کھوک نکال دی اوپر، پھر اس کی گردن اتنی لمبی کر دی، ٹانگیں بالکل عجیب و غریب ہم نے شکل دے دی، اور وہ آپ کا ایک ایسا ساتھی بنا دیا جو آپ کا رفیق ہے سفر میں، اور اس کو برابر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کے ساتھ چل رہے ہو، اس کے ساتھ گنگنا رہے ہو۔ ارے اسی پر غور کر لو، یہ بتایا جائے کفار مکہ، ارے جو تمہارا بالکل ساتھی ہے، جس پر تمہارا نربھر ہے، یعنی کہ کھانا پینا اسی پر تم لاد کر چلتے ہو، اسی کو دیکھ لو بس، اور کچھ نہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ صرف اور صرف اونٹ ہی کی خلقت پر تم غور کر لو تو تمہیں جو ہے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو سمجھ لو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ لو کہ کیسے اس کو بلند و بالا کر دیا بغیر کسی ستون اور پلر اور کھمبے کے، اور بیچ میں کوئی جو ہے اس کے اندر بھیم نہیں دیا، اور وہ بلند و بالا ہے، اور ایک نہیں 7 بنائے، اور کسی میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں، سپورٹ نہیں ہے۔ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں 10 ہی جگہ سپورٹ لگاتے ہیں،
10 जगह जो है आपको जो सरिया और मटेरियल डालना पड़ता है, खुदा ने ऐसे ही बना दी। अरे इसी पर गौर कर लो खुदा के बंदो, ये बताया गया। चलो इस पर भी नहीं गौर कर रहे हो तो फिर बताया वैलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को देख लो कि कैसे उनको जो है जमा दिया हमने। पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, हिमालय पहाड़ पता नहीं कितने कितने पूरा फैला पड़ा है हिंदुस्तान में, कि उसी को देख लो तुम, कितना बड़ा पहाड़ होता है। पहाड़ के अंदर से आप लोगों ने रास्ते निकाल लिए और पहाड़ के अंदर से तुम लोगों ने जो है न जाने कैसी कैसी चीज़ें बना ली, उसको हमने किस तरह जमाया, साख़ित कर दिया। इसी पर गौर कर लो। वहाँ पहाड़ भी बहुत था, बद्र था, जबल उहद वगैरह, कितने पहाड़ थे, उन्हीं पर गौर कर लो। और अगर इस पर भी नहीं गौर कर रहे तो इस पर करो, वही लल्लार्दी कैफ़ सुतियत, कि हमने ये ज़मीन को बिछा दिया, तुम जैसे चाहते हो चले जाते हो आराम से, ये नहीं कि गिर रहे हो, पड़ रहे हो। ऐसा ज़मीन के अंदर मखनतीसी सलाहियत रखती, कोई भी चीज़ फेंकोगे आएगी नीचे, हर चीज़ अपने संतुलन पर है। इस तरीके से मुसद्दा किया कि आप आराम से चल रहे हैं, ये नहीं कि गिर रहे। जबकि साइंस कहती है कि ज़मीन गोल है, हो सकता है कि इधर हम गिर जाते इधर गिर जाते, लेकिन हर चीज़ को उसको ऐसे साकित कर दिया, बिछा दिया कि इंसान तेज़ी के साथ में अपना नॉर्मल अंदाज में चल जाए, फिर जाए। इसी पर गौर कर लो। अब अगर गौर नहीं कर रहे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हुआ, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम सिर्फ और सिर्फ नसीहतें पहुँचाना है, दावत का काम दे देना, आपको दावत पहुँचा देनी है। सिर्फ नसीहत हासिल करने वालों को नसीहत करते रहिए, आप दावत पहुँचाते रहिए। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर मुसल्लत नहीं है, यानी अब आप उनके पीछे मत पड़िए कि भैया दीन कबूल कर लो, दावत कबूल कर लो, बस आपने दावत पहुँचा दी, ठीक है। आगे हिदायत का काम हमारा है, अब हम हिदायत दे दें, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अब उसका अमल उसके साथ है। जो हिदायत ही ना हासिल करना चाहे तो क्या फ़ायदा है। तो ये फिर उसके बाद का इल्ला मन तवल्ला व कफर, कह रहे जो शख्स जो है आप मुसल्लत नहीं है, मगर ये कि जो शख्स रूह गर्दानी कर ले, मुंह मोड़ ले आपसे और कुफ्र में मुब्तला हो जाए, तो फिर आप उसके पीछे बिल्कुल ना पड़ें। यानी आप अपना काम दावत का पहुंचा दीजिए, और एक शख्स आपसे मुंह मोड़ कर भाग रहा है, कुफ्र की दलदल में जाकर धंस जा रहा है, फंस जा रहा है, उसमें मुब्तला हो जा रहा है, उसका काम जाना। अब उसके लिए क्या है, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्दनाक अकबर कहा, बड़ा बड़का अज़ाब अता करेंगे, उसको जो है बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला करेंगे। इससे पता चला कि जो काफिर होगा, अल्लाह का इनकार करता होगा, तो उसको बड़ा अज़ाब मिलेगा, और जो मुसलमान होगा लेकिन अमल में सही नहीं करेगा, उसको थोड़ा कम अज़ाब मिलेगा। हाँ, जो काफिर हैं उनके लिए तो अज़ाब अकबर कह दिया, दर्दनाक अज़ाब, बड़ा अज़ाब। तो अब इससे पता इन्ना इलैना इयाबहुम, फिर बता दिया कि बिलाशुबा उन सब का लौट कर मेरे ही पास आना है। कहाँ जाएंगे भाग के, भाग कर कहाँ जाएंगे, सबको मेरे पास आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आना मेरे पास ही है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, और उन सब के हिसाब की जिम्मेदारी मेरी है, जिसको मैं चाहूँगा माफ़ करूँगा, जिसको चाहूँगा पकड़ूँगा, फिर उसके एतबार से उनका जो है हिसाब किताब। तो ये पूरी सूरत थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक व रहमत फरमाए और जन्नती कामों की तौफीक दे, और उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने ज़्यादा अमल की तौफीक व रहमत